تو چلیے آج سالو کرتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو اور بہت بڑے مسئلے کو. تو آخر وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آج اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ہر تیسرے انسان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے. اب کہتے ہیں یاد نہیں ہوتی ہے، یاد ہو بھی جاتی ہے تو یاد رہتی نہیں ہے. اور ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے اس ٹاپک پر کنسلٹ کیا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے یہ آسان ہو جائے یاد رکھنا اور یاد کرنا بھی. اور خاص طور پر یہ پرابلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ پڑھ تو لیتے ہیں اور انہیں یاد نہیں ہوتا، اور اگر یاد ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتا. تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیے میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ ان 3 باتوں پر آج سے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی چیز یاد کریں گے اور وہ آپ کے دماغ میں چلا جائے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ واہ، یہ اچانک سے ایسا چینج کیسے آ گیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محنت. دیکھیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ محنت نہیں کرتے ڈھنگ سے اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں چیزیں رہتی نہیں، میری یادداشت کمزور ہے، اور اپنے دماغ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی مطلب ایک بہانہ بناتے ہیں کہ میرا دماغ کمزور ہے. دیکھیے انسان اگر محنت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر کا دماغ دیا ہے. ہاں کمی بیشی کچھ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں آپ جیسے مطلب خاندانی ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہے نا، جینیٹکس والا پرابلم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل وہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت سے اسے دور نہیں کر سکتے. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو وہ پرابلم سب ایک سائڈ ہو جائے گی اور آپ کو محنت کی کامیابی ملنی ہے. چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو بنا محنت کے کچھ ملے گا ہی نہیں، اور اگر انسان نے محنت کر لیا تو ملنا ہی ملنا ہے. پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے سوا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ملے گا ہی. تو پھر اللہ نے بھی نہیں روکا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے. کوئی بھی ایسا بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچیے، چونکہ اگر انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ میرا دماغ ذرا کمزور ہو گیا، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. تو ان کے استاد نے کہا کہ شافعی گناہ کرنا چھوڑ دے. تو یہی بات ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کا دماغ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. گناہ دماغ کو کمزور کرتا ہے، اس لیے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا کہ آپ کا دماغ چیزوں کو کیچ کرنے لگے گا اور چیزوں کو یاد رکھنے لگے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا ورک کرنے بیٹھے ہیں جس کو آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 3 بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ربی زدنی علما. اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو پہلے 3 مرتبہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. اور دیکھیے یہ دعا جب آپ پڑھنا تو دل میں یہ رکھنا کہ اللہ مجھے عطا کر دے جو میں مانگ رہا ہوں، اور سچی نیت کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ چیزیں ایسے یاد ہوں گی کہ پھر آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا ہمارا کہ سب سے پہلی چیز کرنی ہے محنت. دوسری چیز گناہوں کو چھوڑ دینا ہے تاکہ دماغ مضبوط ہو جائے. تیسری چیز یہ دعا پڑھنا ہے. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا.